گھر میں غلامی والی زندگی نہیں گزارو گے، اس طریقے کی زندگی کے گزارو گے کہ جس طریقے سے ایک بیٹا اپنے باپ کی شفقت میں زندگی گزارتا ہے، جس طریقے سے ایک بیٹا اپنی ماں کی محبت کے سائے میں زندگی گزارا کرتا ہے۔ اے میرے غلام، آج کے بعد غلام نہیں بلکہ تم ہمارے منہ بولا بیٹا ہو، ہمارے منہ بولا بیٹا ہو۔ اللہ اکبر میرے دوستو، جاننا چاہتے ہیں اس غلام کا نام کیا ہے؟ اس غلام کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، جب غلام بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، ابو حذیفہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب دونوں آپس میں میاں بیوی ایک مشورہ کرنے لگے گھر میں بیٹھ کر، کیونکہ اب تو بیٹا ہو گیا ہے، اب تو انہیں اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ میاں بیوی آپس میں مشورہ کرتے اب اسے کیا کیا جائے، دھندے پہ لگایا جائے یا کسی کے یہاں نوکری کرنے کے لیے بھیجا جائے، کیا کیا جائے، یا اسے کوئی ہنر سکھایا جائے۔ اللہ اکبر، آپس میں میاں بیوی نے مشورہ کیا اور آخر میں جا کر کے طے یہ ہوا کہ نہیں، نہ ہم اسے کسی بازار میں بھیجیں گے، نہ ہم اسے کسی دکان میں نوکر رکھیں گے، نہ ہم اسے کوئی اور ہنر سکھائیں گے، بلکہ اسے ہم حافظ قرآن بنائیں گے، ہم اسے دین کا رہبر بنائیں گے، ہم اسے قوم کا رہبر بنائیں گے۔ اللہ اکبر، میاں بیوی نے طے کر لیا اور اس بچے کو جو غلام تھا، جسے منہ بولا بیٹا بنا لیا گیا، ایک حافظ قرآن کے پاس، قرآن کی تعلیم رکھنے والے کے پاس اس بچے کی درس لگا دی، درس لگا دی، کلاس لگا دیا۔ پڑھتے پڑھتے بہت سارا قرآن اسے حفظ یاد ہو گیا۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ اب جب مکے میں کلمہ پڑھنے والوں پر ظلم و ستم ہونے لگا تو لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ ہمارے سرکار کی ہجرت سے پہلے حضرت ابو حذیفہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام پہلے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ جب مدینہ پہنچ چکے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سامنے بٹھا کر آپس میں طے کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے کہ ہم لوگ تو یہاں آ گئے ہیں، سرکار تو مکے میں ہے، نماز کون پڑھائے گا؟ واپس سے بولیے نا سبحان اللہ، نماز کون پڑھائے گا؟ گھر کا، گاؤں کا ہر وہ آدمی جو جانکار ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گاؤں میں صحیح امام کا انتخاب کرے۔ یاد رکھیے، صحیح امام کا انتخاب کرے، صحیح عالم کا انتخاب کرے، ورنہ اگر آپ نے کسی ایسے ویسے امام کو رکھ لیا جسے قرآن نہ پڑھنا آتا ہو، جنہیں مسئلہ مسائل نہ آتا ہو، جو آپ کے سوال کا غلط جواب دے، جو آپ کو غلط راستے پر لے کر کے جائے، قسم خدا کے مسلمانوں، ایسی غلطیوں کا تمام ذمہ داری، ایسی غلطیوں کا تمام معاملہ جو جائے گا وہ گاؤں کے اس آدمی کے سر جائے گا جس آدمی کی وجہ سے گاؤں کا امام رکھا گیا ہے، جس آدمی کی وجہ سے گاؤں کا امام بنا گیا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار کے بعد کا دوسرے خلیفہ ہے، مگر مدینے میں پہنچ کر اگر آپ چاہتے تو آپ امامت کے مصلی پر کھڑے ہو جاتے۔ کون روکنے والا تھا؟ کون روکنے والا تھا؟ مگر نہیں، حضرت عمر فاروق نے تمام صحابہ کو لے کر کے مشورہ کیا، امام کسے بنایا جائے، کسے بنایا جائے؟ تو لوگوں نے عرض کی، اے عمر فاروق، ایک نوجوان بچہ ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے جنہوں نے اپنے سینے میں بہت سارا قرآن محفوظ کر لیا ہے اور قرآن پڑھنے کا انداز بڑا اچھا ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، جب حضرت عمر فاروق نے اس بچے کی، اس نوجوان لڑکے کی قرأت کو سنا، قرآن کی تلاوت کو سنا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، سنو، جب تک سرکار مدینہ نہیں آتے ہیں تب تک کے لیے ہم سبوں کا امام یہی نوجوان لڑکا ہے، یہی نوجوان لڑکا ہے۔ اور وہ کون سا نوجوان لڑکا تھا؟ حضرت محترم، یہ وہی نوجوان لڑکا تھا جن کو مدینے کے بازار میں غلام بنا کر بیچا گیا تھا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں غلام بن کر کے آئے تھے، آپ نے قرآن کی تعلیم دلوائی، قرآن کی تعلیم دلوائی۔ اللہ اکبر میرے دوستو،
قرآن کی تعلیم کا فیضان تو دیکھو، قرآن کی تعلیم کا ذرا عظمت تو دیکھو، فیضان تو دیکھو کہ وہی غلام جن کو کل مدینے کے بازار میں کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج اتنے بڑے امام کہ حضرت عمر فاروق بھی آپ کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ حضرت محترم، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے علم حاصل کرو اور اسی حقیقت کو میرے آقا نے فرمایا کہ 4 باتوں میں سے کسی ایک بات پر ضرور عمل کر لینا، اگر ان 4 باتوں کے علاوہ کسی اور بات کی طرف تم رخ کیے تو پھر دیر نہیں ہے، ہلاکت آنی ہے، برباد ہونا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یا تو تم پڑھانے والا بن جاؤ، یا تو تم پڑھنے والا بن جاؤ، یا تو ان کی باتوں کو سننے والا بن جاؤ، یا تو ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ حضرات محترم، وہی حضرت سالم جو کل کا غلام تھے، آج مدینے میں تمام مسلمانوں کے آگے امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کر رہے ہیں، امام بنے ہوئے ہیں۔ جب مدینے میں یہودیوں نے دیکھا، مدینے میں یہودیوں نے دیکھا، کافروں نے دیکھا، تو کہنے لگے یہ تو وہی لڑکا ہے جو کل تک غلام تھا، آج تمام مومنوں کے آگے، تمام مسلمانوں کے آگے امام بن کر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، تو کسی نے جواب دیا ہاں یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا مذہب ہے کہ یہاں پر چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں، بلکہ یہاں پر اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، امام اسے بنایا جاتا ہے، سب سے آگے وہ ہوتا ہے جن کے پاس زیادہ تعلیم ہو، جن کو قرآن اچھے سے پڑھنا آتا ہو، جن کی آواز اچھی ہو، جن کی تلاوت کو سنے تو دل میں قبر کی یاد آ جائے، جن کی تلاوت کی آواز کو سنے تو دل میں حشر کا خیال آ جائے، جن کی تلاوت کی آواز کو سنے تو جہنم کا ڈر پیدا ہو جائے، جن کی تلاوت کی آواز کو سنے تو جنت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کو دیکھ کر کے جب یہودیوں نے کہا تھا یہ اسلام ہے، یہ کیسا اسلام ہے جو کل کا غلام تھا آج وہ امام بن کر کے بیٹھا ہے، تو کہنے والے نے کہا ہاں یہی اسلام کا طریقہ ہے، یہی اسلام کا دستور ہے، یہی اسلام کا نظام ہے کہ یہاں پر یہ غلام نہیں دیکھا جاتا، امیر نہیں دیکھا جاتا، غریب نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اعلیٰ عمارت میں رہتا ہے یا جھوپڑی میں رہتا ہے، بلکہ یہاں پر دیکھا جاتا ہے کس کے اندر کتنا علم ہے، کس کے اندر کتنا تقویٰ ہے، اللہ نے اسے کیسا نوازا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد مومنوں کا امام بن کر کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، یہی وہ سالم تھے، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر مدینے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کی آواز ہم سبوں کی ماں، محبت سے کہیے سبحان اللہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مسجد کے قریب سے گزر رہی تھی، تلاوت کی صدا، تلاوت کی آواز کان میں پہنچی، ماں عائشہ رک گئی، ٹھہر گئی، اور سننے میں اتنا اچھا لگا ان کو کہ کافی دیر تک سنتی رہی، سبحان اللہ، تلاوت کی آواز کو سنتی رہی تو سرکار کے بارگاہ میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ میرے حضور نے پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دیر کیا ہو گئی؟ مسجد میں کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یا رسول اللہ اتنا اچھا انداز ہے، اتنی اچھی آواز ہے، اتنی اچھی ترنم ہے، اتنا اچھا لحن ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنے آپ کو روک نہ پائی، جب میرے کان میں تلاوت کی آواز آ گئی تو میں رک کر کے اسی کی تلاوت کو سن رہی تھی، یا رسول اللہ بہت ہی بہترین قرأت ہے، بہت ہی اچھی آواز ہے، بہت ہی اچھا لحن ہے، بہت ہی اچھا انداز ہے۔ جب میرے سرکار نے اپنی بیوی ہم سبوں کی ماں عائشہ سے یہ سنا کہ کون ہے اللہ کا بندہ جو مسجد میں اتنی اچھی آواز میں تلاوت کر رہا ہے، جس کی تلاوت کی آواز کو میری بیوی عائشہ سے کہی تھی، اللہ اکبر میرے دوستو، میرے سرکار اپنے قیامگاہ سے اٹھتے ہیں، محبت سے کہیے سبحان اللہ، اپنے حجرے سے اٹھتے ہیں اور اپنے چادر انور کو کندھوں پر لپیٹتے ہیں اور اپنی بیوی عائشہ کو لے کر مسجد کے قریب پہنچتے ہیں
ایسی آواز والا حافظ قرآن بنایا ہے، ایسی انداز میں، اتنے اچھے انداز میں قرآن پڑھنے والا بندہ پیدا کیا ہے۔ مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا احسان ہے، اے میرے مولا اس کی تلاوت میں اور برکت دے، اس کی آواز میں اور